پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیزہ اور سالم خان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن وہ رخصتی کے لیے نہیں راضی ہوتے، اس لیے سالم خان ایسی پلاننگ کرتا ہے، وہ سب کا کچھ کر گزرتا ہے جو شادی کے بعد ایک لڑکی کرتی ہے، تاکہ اس کے خاندان والوں کو نیچا دکھایا جا سکے۔ یہ اس کی پلاننگ رہتی ہے۔ اب آگے کنٹینیو کرتے ہیں اسی کہانی کو، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ فلیٹ میں نہیں جاؤں گی، وہ ضد کرتے ہوئے گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی تھی اور سالم نے ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکال دیا۔ تم کبھی کبھی بچی بن جاتی ہو شیزہ، ایسی ضد نہیں کرتی۔ وہ اسے یوں ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ اس کا نگراں۔ یہ کیا طریقہ ہے سالم؟ اب ہر بار یہ سب کچھ کریں گے تو ہمارا رشتہ کیسے بڑھ پائے گا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف تھا۔ سالم اپنی بات سے مکر رہا تھا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ مرد کی یہ فطرت نہیں ہوتی کہ وہ ایک بار زبان دے کر مکر جائے۔ سالم نے کھینچتے ہوئے شیزہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس وقت اس کی پشت سالم کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ سالم کے لب اس کی گردن پر گردش کر رہے تھے۔ میں تمہارے اور اس اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں خمار اتر رہا تھا اور اس کا خمار آلود لہجہ شیزہ کے دل دھڑکا رہا تھا۔ دور ہٹیں پلیز سالم، آج میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے سالم کو دور دھکیلا اور اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ مجھے گھر چھوڑ آئیں اور آج کے بعد میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ اس کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہوا اور اگلے ہی پل سالم نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ اچھلتے ہوئے صوفے پر جا گری۔ اسے امید نہیں تھی کہ سالم اس حد تک اتر آئے گا۔ اسے بازو کھینچتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنے قریب کی اور بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ میں جب قریب آؤں تو مجھے خود سے دور مت دھکیلا کرو۔ وہ چبا چبا کر اس کے کان کے قریب گرایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے۔ چھوڑ دیں مجھے، وہ سالم کی سخت گرفت سے اپنے بازو آزاد کرواتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف بے یقینی تھی۔ دل کی دھڑکن میں پہلی بار بے چینی کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور اگلے ہی پل سالم نے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کرتے ہوئے بیڈ پر گرا دیا۔ میری محبت کو محسوس کرو، میں صرف تمہارے قریب آ کر تمہیں محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں شیزہ، میں مکمل حق رکھتا ہوں تم پر۔ تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ وہ بے بسی سے اس پر دہاڑا۔ وہ بس روتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں دل میں یہ خدشہ پھیلنے لگا تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جو صرف ہوس پرست تھا، جو اس کے جسم سے محبت رکھتا تھا، اور دل میں اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی سارے پر اعتماد نہیں کرے گی۔ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی جہاں اس نے عزت سے زندگی گزاری ہے۔ اب جو کچھ ہوا ہوگا رخصتی کے بعد ہوگا۔ ایک بار پھر یہی عہد لے کر وہ فلیٹ سے نکلی اور سالم نے اسے حویلی کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے وہ بنا مڑے اسے دیکھتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی۔ سالم کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی اس کے بلانے پر نہیں آئے گی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنے چکنی چوپڑی باتوں سے اسے اپنے قریب کر لے گا۔ اگر اسے جسمی قربت نہ میسر آئی تو اس کے دل سے ناراضگی مٹا لے گا، اور اس کے بعد رخصتی تک تو وہ صبر کر ہی سکتا ہے۔ رخصتی کے بعد شاہ خاندان کی اکڑ اور غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اپنے باپ کی نظروں میں سرخرو ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ اس رات وہ دیر تک روتی رہی اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ وضو بنانے کے بعد
وہ جائے نماز پر بیٹھتی ہوئی ایک بار پھر پھٹ پھٹ کر رو پڑی، یا اللہ، میں نے اس شخص کو آپ کی مرضی سے قبول کیا، وہ میرا نصیب تھا جو مجھے مل گیا، میں نے اپنے باپ کی عزت کو نہیں روندا، آپ میری عزت کا بھرم رکھیں، اگر اس کے دل میں میل ہے تو اسے ہدایت نصیب فرما۔ گزرا ہوا وقت یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک بار پھر اس نے دل کو تسلی دی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جانا چاہیے، اب دوبارہ سالم کی باتوں میں نہیں آئے گی، لیکن اس کے حوالے سے وہ دل میں بدگمانی نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان کا رشتہ ٹوٹنے والا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس رشتے زندگی بھر ایک مضبوط حیثیت سے ان دونوں کے درمیان رہنا تھا، انہیں جوڑے رکھنا تھا۔ افسوس کے حوالے سے وہ بدگمانی ذہن میں رکھ کر وہ ابھی سے اس کے رشتے کی جڑوں میں زہر نہیں گھول سکتی تھی۔ جی بھر کا اللہ سے گفتگو کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی صبح اس کے لیے قیامت خیز ثابت ہوگی۔ صبح ہی اس نے سالم سے بات کی۔ سالم نے کال کافی دیر آتی رہی اور اس کے بعد اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ سالم رات کے حوالے سے پشیمان نہیں تھا، سو اس نے بھی احساس نہیں دلانا چاہا، بس ہلکی پھلکی بات چیت کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ سالم کا لہجہ اور رویہ کھلا کھلا نہیں تھا، بلکہ وہ بس مطلب کی بات کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ شخص جو ہر ایک بات کے بدلے اس سے اظہار محبت کیا کرتا تھا، 2 ہی دنوں میں اظہار کرنا تو گویا بھول ہی چکا تھا۔ سکندر شاہ شہر سے باہر تھے، گھر میں بس زیبا بیگم تھی۔ وہ دیر تک سوئی، اس لیے دیر سے اٹھی۔ سالم سے بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ سو گئی تھی اور یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنی سوئی ہوئی آنکھوں کو کھول کر اس نے خمار آلود نظروں سے دروازے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ زیبا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ حیرت سے زیبا بیگم کو دیکھتی رہی۔ گڈ مارننگ مما، آج ذرا لیٹ ہو گئی۔ اسی شرمندگی ہوئی تھی، شاید اس کی ماں اس کا انتظار کرتی رہی، اور اگلے ہی پل زیبا کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر جا پڑا۔ زندگی میں پہلی بار زیبا بیگم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ خود بھی افسوس سے رو رہی تھی اور روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، یہ صلہ دیا تم نے میری تربیت کا۔ کیا بات ہے ماما؟ اس کا دل عجیب سے خدشے سے دھڑک اٹھا، اس کا اپنا لہجہ کپ کپا گیا تھا۔ آج اگر یہ بات 4 لوگوں کے درمیان دہرا دی جائے تو تمہارے بابا کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ رخصتی تک تو انتظار کر لیتی، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اور وہ حیرت بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ وہ چھوٹی بچی نہیں تھی کہ ان کی بات سمجھ نہیں پاتی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، بس اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں کو کیسے پتہ چلا۔ سالم کی ماں آئی تھی، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے مجھے۔ تم اگر ان کے غرور اور رعنویت بھرا لہجہ دیکھتی تو تمہیں خود سے نفرت ہو جاتی۔ کیا ضرورت تھی تو میرے اس حد تک جانے کی؟ وہ بھری نظروں سے زیبا بیگم کو دیکھتی رہی۔ مما مجھے معاف کر دیں، شاید میرا انتخاب غلط تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ سالم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اس راز کو ان دونوں کے درمیان ہی رکھے گا، یعنی اس کے شک کے مطابق اس شخص نے اس کا غرور توڑنے کے لیے ہی سب کچھ کیا تھا۔ اس روز
اس نے سالم کے حوالے سے لگائی گئی ہر امید کو توڑ دیا۔ اس کے دوست زارا اسے ملنے کے لیے آئی اور وہ زارا کے سامنے بھی پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ زارا سے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ کیا تم ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے شیزا۔ اس نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ اس نے تکلیف زدہ نظروں سے زارا کو چہرے کو دیکھا۔ میری جان، خود کو سنبھالو، اس شخص کے چنگل سے باہر نکل آؤ۔ آج اگر اپنی راہوں کو اس سے جدا کر لو گی تو یہ تمہارے حق میں ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد فیصلہ خدا اور قسمت پر چھوڑ دو۔ بلاک کر دو اسے اور اس کے ساتھ ہر رابطہ ختم کر دو۔ اگر اسے تمہاری طلب ہوئی تو پوری کر چکا ہے، وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا، لیکن اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارے دروازے تک آئے گا۔ میں اس طرح اسے کھو دوں گی۔ زارا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بالکل بے بس تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اور ویسے بھی اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ تو اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اپنی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ میرے سامنے اسے کال کرو اور اس کی غلطی کا احساس دلاؤ۔ اس کے بعد دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ سالم کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا اور اس کا دل حد سے زیادہ غمگین تھا جب اسے سالم کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہمارے درمیان موجود تعلق کے بارے میں آپ نے آنٹی کو بتا دیا؟ اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا۔ نہیں، یہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس میری زبان سے نکل گیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی یہ سب کچھ۔ نہیں سالم خان، آج کے بعد جو کچھ کروں گی میں خود کروں گی۔ میں نے خود اپنے لیے اسٹینڈ لوں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے کال کاٹ دی اور ایک لمحے کے اندر سالم کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا کہ اس کے بغیر وہ رہ لے گی۔ عزت نفس سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہے۔ زارا نے کہا تھا، مرد سمندر کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اس بات کو بھولے سے بھی زبان سے ادا نہیں کرتے جو انہیں راز رکھنا ہوتی ہے۔ اس نے بیوی کا راز نہیں رکھا، بلکہ اس کے غرور توڑ کر لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں اپنی عزت کے لیے دیر سے ہی صحیح لیکن قدم اٹھا چکی ہوں۔ مجھے اس رشتے کو اپنے پیروں کی زنجیر بنا کر نہیں چلنا۔ اگر ساری میں اسے توڑنا چاہے تو مجھے قبول ہے۔ جی دل سے ہی صحیح، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ مما، اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ شیزا نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا اور وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی۔ عابد خان نے نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کی بے تابی کو دیکھا۔ وہ بیوی ہے تمہاری سالم خان، اور تمہارے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک دو دنوں تک اپنی ناراضگی ظاہر کرے گی اور اس کے بعد بھول جائے گی۔ خود کو اس کے سامنے ہلکا مت ظاہر کرو۔ اس کے باپ نے اسے اپنی جانب سے نصیحت کی تھی، جبکہ وہ افسوس سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ سکندر شاہ کی بیٹی ہے۔ وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کرے گی۔ اسے محبت کرتا تھا۔ اسے دیکھے بنا اس سے بات کی بنا میں نہیں رہ سکتا، اور یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن اب انتظار کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ آنے والا ہر دن اس نے جتنی بےتابی سے گزارا، گھر کے ایک فرد کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن شیزا نے دوبارہ پلٹ کر نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کتنی بار زیبا بیگم کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن زیبا بیگم نے کھلے لفظوں میں اسے بتا دیا کہ وہ
اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے مل کر بیٹھ کر سلجھائیں۔ وہ اس سے ملنے اس کے گھر بھی گیا تھا، لیکن سکندر شاہ کی موجودگی میں اظہار نہیں کر پایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور ناکام واپس لوٹ آیا۔ اس رات اس نے عابد کے سامنے اپنی رخصتی کی شرط رکھ دی: بابا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سکندر انکل کے پاس جائیں اور رخصتی کے لیے کوئی مناسب سی ڈیٹ فکس کر دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ شیزہ مجھ سے دور چلی جائے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں چند دن انتظار کرنا چاہیے، وہ لڑکی تم سے خود ہی رابطہ کرے گی۔ عابد خان ابھی بھی اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے کہنے پر ہی کیا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ میری پہلی محبت۔ آپ لوگ آج ہی جا کر رخصتی کے بارے میں بات کریں۔ اپنے بیٹے کی ضد اور جنون کے آگے مجبور ہو کر وہ اس روز ایک بار پھر سکندر شاہ کے گھر چلے گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یہ خوشخبری سن کر شیزہ اس بات کو بھول جائے گی اور وہ اس سے ناراضگی ختم کر لے گی۔ وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا۔ آج پورا مہینہ گزر چکا تھا، لیکن شیزہ نے نہ ہی اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی اپنی جھلک اسے دکھائی تھی۔ بے قراری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی رخصتی کر دی جائے، اسی منتھ کی کوئی ڈیٹ فکس کر لی جائے۔ ہماری جانب سے زیادہ مہمان نہیں ہوں گے۔ عابد خان نے بات کا آغاز کیا اور سکندر شاہ نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا: میں اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں دے رہا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ وہ اسی گھر میں رہے گی اور یہ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی مرضی ہے۔ ان کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا اور ان کی نظریں کاٹدار تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ایک مصنوعی سی مسکراہٹ کو لبوں پر سجا کر عابد خان نے پوچھا، جبکہ صارم نے بے چینی سے پہلو بدلا: میری بات اتنی الجھی ہوئی نہیں کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ابھی میری بیٹی رخصتی نہیں کرنا چاہتی اور میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، آپ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر۔ زیبا بیگم بس خاموشی سے ان کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگے جب صارم بے تابی سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب آیا: انکل، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میری بیوی ہے، ہم رخصتی چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رخصتی نہیں ہونے دیں گے؟ اس کی بات سنتے ہوئے سکندر شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سکندر شاہ کا زناٹے دار تھپڑ صارم خان کے چہرے پر جا پڑا: برخوردار، ہم نے آج تک اپنی بیٹی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی اور آپ نے اسے تھپڑ مارا۔ شدت ذلت کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ حیرت سے سکندر شاہ کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ عابد خان اور ان کی بیوی بھی کھڑے ہو کر انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے داماد پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ عابد خان، میں نے اپنی بیٹی آپ پر یقین کر کے آپ کو سونپی تھی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ عزت دار طریقے سے اس کا نکاح کیا۔ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو فلیٹ میں لے جا کر اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا اور وہ سب کچھ کیا جو میں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اسے تھپڑ مارا اور اس پر حکمرانی کا احساس ظاہر کیا۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ وہ عابد خان کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور عابد خان نے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ سکندر شاہ نے انہیں جانے کے لیے کہہ دیا اور وہ چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے ہر چیز کو لاؤنج سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ یہ احساس کس قدر جان لیوا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو کھو دیا۔
میں نے اسے کھو دیا ہے سکندر شاہ، آپ کبھی اپنی بیٹی کو میرے حوالے نہیں کریں گے، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہی چاہتے تھے کہ اس کا غرور توڑا جائے۔ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے پاگل پن پر اتر آیا تھا۔ سالم خان کے لیے یہ بات کافی تکلیف دہ تھی کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ اس نے ہر حربہ آزما لیا تھا، لیکن شیزہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر کی ایک ملازمہ کو اس کے پاس بھیجا، خود اس کے دروازے تک گیا اور چوکیدار نے اسے یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ سکندر شاہ نے کہا ہے کہ جب تک شیزہ میم نہیں چاہیں گی آپ ان سے نہیں مل سکتے، اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ اپنے باپ کا فیصلہ سن کر وہ بس مشکور نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ روتے ہوئے سکندر شاہ کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، اور انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تمہاری ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا، جو کچھ ہوا وہ اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن اسے بدلا جا سکتا ہے۔ اپنے باپ کا ساتھ دو، میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکا تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ بے اختیاری میں کیا۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ محبت کو محبت سمجھ کر اپنائے۔ اسے مان لینا چاہیے کہ اس ضد اور جنون میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ اگر وہ نرم پڑ جاتی اور اس شخص کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہتی تو شاید وہ ہمیشہ اسے بلیک میل کرتا رہتا۔ شاید وہ کبھی بھی اپنے دل میں چھپی ہوئی محبت کا احساس نہیں کر پاتا۔ وہ اسے محبت نہیں عشق کرتا تھا، تبھی تو سارے جہاں سے لڑ پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ رویہ اختیار کیا جو ان کے رشتے میں دراڑ کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نے دل میں سالم کو قبول کیا تھا، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی دراڑ نہ آئے، ان کا رشتہ بالکل مضبوط ہو۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر عابد خان نہ جانے کتنی مرتبہ سکندر شاہ کے دروازے پر آ چکے تھے، لیکن ان کا جواب ہر بار ایک ہی ہوتا، اور اس روز وہ ہمت کرتے ہوئے خود چلا آیا۔ سر، آپ پلیز واپس چلے جائیں، کیونکہ صاحب نے آپ کے آنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے چوکیدار کا گریبان تھام لیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے میری سسرال میں آنے سے روکنے والے؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ چوکیدار بیچارہ ہکا بکا اس کا یہ انداز دیکھتا رہا۔ وہ حویلی اور لاؤنج میں آتے ہی اس نے شیزہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ کمرے کی کھڑکی سے یوں جنونی انداز میں اسے اندر آتا دیکھتے سکندر شاہ اور سوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انہیں اس کے اندر چلتی ہوئی ہلچل کا اندازہ تھا۔ شیزہ، مجھے معاف کر دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی اس رشتے کو ختم کر سکتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر دہاڑا، بکھرا سا ہولیا، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال۔ وہ سالم خان لگ ہی نہیں رہا تھا، ایک محبت میں بھٹکا ہوا مجنوں جس نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اب محبت کھونا اس کا مقدر بن رہا تھا، لیکن دل میں حشر برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی، دل میں ہلچل اور بےتابی تھی۔ وہ نیچے جا کر اسے دیکھے۔ ٹھیک ہے، تم رخصتی نہیں چاہتی تو مت کرو رخصتی، لیکن تم ساری زندگی میرے نکاح میں رہو گی، نہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا، اور نہ ہی خود سے جدا ہونے دوں گا۔ تم سالم خان کے دل میں دھڑکن کی طرح دھڑکتی ہو، میری سانسوں میں شامل ہو، اور خود سے تمہیں جدا کہ میں جیتے جی نہیں مر سکتا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پہلی بار رویا تھا، اور اتنی شدت سے رویا کہ شاہ حویلی کے در و دیوار ہی ہل گئے تھے۔ ایک مرد
محبت میں روتے ہوئے بے بسی سے ان کی حدوں کو چھوتا جہاں صرف اذیت ہوتی ہے، اور اس وقت وہ اس اذیت کو جھیل رہا تھا جس اذیت سے وہ گزری تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ فرش پر مارتے ہوئے زخمی کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں درد اٹھنے لگا تھا۔ کوئی بھی اس کی حالت دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر محبت کی بھیک مانگنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ دن مہینے میں بدلتے گئے اور اس کے اندر اذیت اور بے تابی بڑھتی چلی گئی۔ 6 ماہ ہو چکی تھے اسے شیزہ کو دیکھے ہوئے۔ نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر تھی اور نہ ہی اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ وہ شخص حقیقت میں محبت کے قحط میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک غلطی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے اندر ہی نہیں اور اسے اندازہ ہی نہیں۔ وہ دن شاید معجزوں کا دن تھا جب اس نے سکندر شاہ اور زیبا بیگم کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں بے تابی اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اب تو اس کی ماں باپ بھی امید چھوڑ دی تھی۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کی رخصتی کریں گے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بس بے تاب نظروں سے سکندر شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے دل میں کیوں ہلچل مچی تھی۔ یہ سوچ کر وہ رشتہ ختم کرنے آئے ہیں، شاید وہ طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ ان کی بیٹی نے سارم کو معاف نہیں کیا۔ سامنے موجود شخص ایک باپ تھا، ایک ایسا باپ جو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑا تھا، اور ہر بات کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہر باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حالت نے اگر اسے غلط راہوں میں ڈھکیل دیا ہے تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھے راستے پر لے آئیں، اسے احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بیٹیاں جو محبت کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر وہ سب کچھ کر گزرتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، غلطی کے احساس ہونے پر بھی اگر خدا سے معافی مانگتے ہوئے اپنے باپ کی عزت کا بھرم رکھنا چاہیں تو خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ میں یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اگلے ہفتے اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہا ہوں۔ اپنی امانت لے جائیں، کیونکہ اب مجھے یقین ہے کہ سارم خاں مزید جدائی کی اذیت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سکندر شاہ کے ہاتھوں پر اپنا ماتھا ٹکا دیا تھا۔ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ میں نے کیا تھا اور مجھے سزا مل چکی ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا مت دیجیے انکل۔ میں شیزہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ سارم خاں کی محبت ان کی آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ اس کے لہجے سے بیان ہوتی ہے کہ وہ ایک ہفتے اس نے جیسے گزارا تھا صرف اس کا دل جانتا تھا، اور پھر وہ دن آیا جس روز وہ دلہن بن کر اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا، نہ ہی زرق برق لباس پہنے جھومتے ہوئے لوگ اور نہ ہی خود پر اٹھتی ہوئی نظروں کو۔ وہ بس اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اپنی دلکش دلہن کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے بکھرتا ہوا نور اور حسن اسے مبہوت کیے ہوئے تھے۔ دلہن کے روپ میں وہ واقعی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو رکتا ہوا پایا۔ سکندر شاہ نے اسے دعاؤں کے ساتھ سنگ رخصت کر دیا، اور عابد خان نے اپنی بیٹی کی طرح خان حویلی میں لے کر آئے۔ پوری خان حویلی کو پھولوں سے سجا دیا گیا۔ کچھ رسموں کے بعد اسے سارم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ جا بجا گلابوں کے سرخ لڑیاں سامنے والے کے خواب کو بیان کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے شہر کو سجا دیتا۔ کافی دیر وہ بیٹھ کر سارم کے متعلق سوچتی رہی۔ اس روز اس نے سارم سے ہر رابطہ ختم کر دیا، لیکن اس نے ہر دعا میں اس کے لیے ہدایت مانگی تھی، اس شخص کا ساتھ مانگا تھا۔ اگر سارم مس کے بغیر نہیں رہ پاتا تو وہ بھی کبھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باپ نے ضد
اس کے باپ نے ضد لگاتے ہوئے رخصتی میں تاخیر کر دی تو اس کی دھڑکنیں میں بھی بے چینی پھیل گئی تھی۔ اس روز وہ لاج میں بیٹھ کر بے قراری سے اسے بلاتا رہا تو وہ بھی اپنے کمرے کے فرش پر نڈھال سی روتی رہی تھی۔ محبت کو پانے اور سمجھنے کے لیے محبت سے دور رہنا بے پناہ ضروری تھا، ورنہ شاید محبت اپنی اہمیت کھو دیتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے پیاسی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے دلکشی سے دہراتے ہوئے اپنا سر شیزہ کی گود میں رکھ دیا۔ مجھ سے باتیں کرو شیزہ، کیونکہ میری سماعتیں تمہاری آواز کے قحط میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کے لیے محبت سے دور رہنا معمولی بات ہوگی، لیکن میرے لیے تمہارے بغیر سانس لینا بھی قیامت سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ میں اس اذیت کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس خوف کے ساتھ کہ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤ گی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا دیا اور شیزہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اپنی محبت کرنے میں جتنی جلدی کی تھی، محبت کو سمجھنے میں اتنی ہی دیر کر دی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سارم خان، اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے ایک ایک سانس سے۔ آپ میرے دل کی اونچی مسند پر براجمان ہیں، جہاں پھر بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ مقابل نے اسے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے ہلکا سا اس کے لبوں کو چھوا۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤں گا، اور شیزہ نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلیاں رکھ دی۔ آج کے بعد ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی ماضی کا ذکر ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری رات اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، اس کی خوبصورت نین نقش کو اپنے دل میں اتارتا رہتا۔ وہ اب اسی کی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے نرمی سے اس کے دوپٹے سے آزاد کرتے ہوئے اس نے اس کے بالوں کو پشت پر بکھیر دیا۔ وہ خوشبودار زلفیں بکھر کر اس کے سارے ارمانوں کو جگا چکی تھی۔ کون کمبخت تم سے بچھڑ کر خوش رہ سکتا ہے؟ تم سے دور رہنا وبال جان ہے۔ شیزہ نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آج آپ ہم سے زبردستی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ وہ شیزہ کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر گئے۔ کر بھی سکتی ہوں، آپ پر حق رکھتی ہوں، شوہر ہیں آپ میرے، شوہر ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور سارے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے لبوں کو اپنے لب سے چھو کر دکھائیں تو میں مانوں گا۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ بے باکی پر اتر آیا۔ سارم پلیز، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی، اور سارم اسے اپنے سامنے لٹاتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ نرمی سے اس کی گردن کو چھو رہا تھا، آہستگی سے اس کے زلفوں سے کھیل رہا تھا، اس کی آنکھوں کو قریب سے دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں کو سرا رہا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی محبت کو اپنی باہوں میں سمیٹ لوں؟ اس نے اجازت چاہی، اور شیزہ نے اجازت دیتے ہوئے خود کو اس کی باہوں میں چھپا دیا۔ اس روز اس نے کہا تھا اسے گجرے پہنائے گا، لیکن پہنا نہیں پایا۔ آج اس نے نہیں کہا تھا، لیکن کمرے میں وہ پھولوں اس سے بنے ہوئے گجرے موجود تھے، جن کی مہک اس کی روح میں اتر رہی تھی۔ وہ اسے ماتائے حیات کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا، اپنے جذبات اس پر نچھاور کر رہا تھا، اور وہ ہے اس کی قربت میں نکھرتی چلی جا رہی تھی۔ مرد ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ کبھی اس شخص میں اس قدر جنون تھا کہ اس کے منع کرنے پر وہ زبردستی پر اتر آتا تھا، اور آج پورے حق سے اس کے قریب آتے ہوئے اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ محبت کو صرف سمجھنے کی دیر ہے،
محبت کو اگر سمجھ کر اپنا لیا جائے تو اس سے زیادہ معتبر کوئی جذبہ نہیں ہو سکتا۔ ہر رشتہ ایک حد میں اچھا لگتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا محبت سے بنا ہوا رشتہ۔ جب تک کہ حدود قائم نہ ہوں، رشتہ اپنی خوبصورتی کو کھو دیتا ہے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بے حد محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے حدود مقرر کریں گے، جہاں ان دونوں کی عزت پامال نہ ہو، جہاں اس رشتے کی خوبصورتی قائم رہے۔ اور رشتے کی اصل خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس میں عزت و احترام کی آمیزش ہو۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔